نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے وقت خصوصی طور پہ نماز کے وقت باوقار لباس پہنو۔ یہ آیت بالخصوص اس کا شان نزول جو ہے وہ بیت اللہ میں جو مشرکین مکہ بے لباس برہنہ طواف کرتے تھے اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی لگائی، حکم صادر فرمایا کہ بیت اللہ میں برہنہ طواف نہ کرو۔ بالعموم اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد میں باوقار لباس پہنا جائے، زینت اختیار کی جائے۔ زینت سے مراد باوقار لباس ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت نافع ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ، کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے ایک چادر میں نماز ادا کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ کو 2 کپڑے نہیں دیے تھے؟ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، کیا 2 کپڑے آپ کو دیے نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی دیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا جس کپڑے میں جس ایک کپڑے کو لپیٹ کے آپ نے نماز پڑھی ہے، کیا اس طرح آپ باہر بازار جا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس رب کے ہاں جب آپ پیش ہو رہے ہو تو پھر اس وقت کیسے اس طرح پیش ہو رہے ہو؟ اس روایت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زینت سے مراد وہ باوقار لباس ہے جو ہم معاشرتی زندگی میں جس کو باوقار سمجھتے ہیں۔ ایک ہے لباس کی شرعی حدود کو پورا کرنا، جس میں ہم سطر کے معاملات کو سمجھ لیتے ہیں کہ سطر کی حدود کو پورا کرنا الگ چیز ہے، اور دوسرا ہے کہ باوقار لباس ہونا جس کو ہم اپنے معاشرے میں باوقار سمجھتے ہیں۔ میں اس کی مثال ہمارے معاشرتی زندگی میں ایسے واقعات نظر میں گزرتے ہیں، وہ کوتاہیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں گھر میں کیجول بیٹھے ہیں، شلوار پہنی ہے اور اوپر ٹی شرٹ پہنی ہے، ہم اسی لباس میں مسجد آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نو ڈاؤٹ سطر کے معاملات کور ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جو لباس ہم اس وقت پہنے ہوئے ہیں، کیا وہ لباس پہن کے ہم فیملی کے کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں؟ کیا وہ لباس پہن کے ہم آفس یا بازار شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب اس باری تعالیٰ کی ذات میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ایک باوقار ایک عظیم مسجد میں ایک عظیم جگہ پہ حاضر ہو رہے ہیں تو ہمارا لباس اتنا باوقار ہو کہ اس کو ہم زینت سمجھیں۔ باوقار سے مراد لازمی نہیں ہے کہ بہت قیمتی لباس ہو، صاف ستھرا ہو، مکمل ہو، اور اس میں جو میسر ہے، جتنا آپ کے پاس اچھا لباس میسر ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ دوسری ہمارے ہاں کوتاہی یہ ہے کہ ہم بہتی رو میں زمانے کی بہتی رو میں بہتے ہوئے شارٹ لباس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے دیکھنے کو ملتا ہے، اور علماء اس بات کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں کہ ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی کم ہوتی ہے، اور نیچے ٹراؤزر یا پینٹ پہنی ہوتی ہے اس کی بھی لمبائی کم ہوتی ہے۔ تو نارملی نوجوان جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو شرمگاہ تک ننگی ہو جاتی ہے۔ یہ سطر کے مسائل ہیں، اس صورت میں نہ وضو قائم رہتا ہے نہ نماز قائم رہتی ہے۔ اور ایک اور جو رواج ہمارے ہاں چل رہا ہے پھٹی ہوئی پینٹ کا، پھٹی جینز کا، اس میں ہمارے نوجوان اس بات کا خیال نہیں رکھتے یا ان کو اس بات کا علم نہیں کہ گھٹنوں سے ناف تک جو مرد کا سطر ہے
اس کے درمیان کا حصہ جہاں سے بھی ننگا ہو جائے، اس کی جلد واضح ہو جائے، جلد کی رنگت واضح ہو جائے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ کپڑا باریک ہے، ہم جو آج کل باریک کاٹن پہنتے ہیں وائٹ کلر کی، اس میں سے جسم کی رنگت واضح ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لباس مناسب لباس نہیں ہے۔ اسی طرح پھٹی ہوئی پینٹ جو گھٹنوں سے اوپر پھٹی ہوئی ہے، اس کے اندر سے آپ کے یہ تھائیز جو ہے، پٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ حصہ اگر کسی جگہ سے بھی ننگا ہو رہا ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ جن کا ارتکاب ہوتا ہے۔ خواتین کے لباس کے حوالے سے نماز کے متعلقہ جو لباس ہیں اس کے مسائل میں، خواتین کا لباس، اس میں پاؤں کی پچھلا حصہ جو ہے، پشت جس کو ہم کہتے ہیں، ایڑیاں جو ہیں یہاں تک کور ہونا، بازو کی یہ کلائی جو ہے، ہاتھ اور بازو کے درمیان جو جوڑ ہے، یہ کلائی تک بازو کا کور ہونا، اور چہرے کا صرف ننگا ہونا، بالوں کا مکمل طور پہ کور ہونا، یہ نماز کے شرائط میں ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ غیر محرم نہیں ہے، جہاں پہ محرم ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ غیر محرم کے آنے کا اندیشہ ہو تو خواتین کو وہ انتظام رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ سکیں ان کے آنے کی صورت میں۔ اگر نہیں گھر میں پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے مسائل میں یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے لے کے سر کے بالوں تک کور رکھیں، صرف ہاتھ کی ہتھیلی ننگی ہو، بازو کا کوئی حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بازوؤں کے لیے بھی آج کل گرمیوں میں خاص طور پہ یا ہاف بازو یا شارٹ بازو، عام طور پہ ہمارے پردہ دار گھروں میں بھی یہاں تک شارٹ بازو استعمال ہوتے ہیں گرمیوں میں۔ تو اگر اس طرح کا لباس ہو تو پھر اوپر چادر یا دوپٹہ جو ہے وہ اتنا ہو کہ پورا ہاتھ اس میں کور ہو جائے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے۔ یہ لباس کے وہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرتی زندگی میں روزمرہ معاملات میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ نماز کے متعلقہ جو باقی لباس کے مسائل ہیں وہ اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ اس میں سطر کے کون کون سے مسائل ہیں، کتنے کپڑوں میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جسم کے کون کون حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے، سر کا ڈھانپنا اس کے کیا احکامات ہیں، یہ سارے مسائل انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔